اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ایک اور نورانی صبح ہونے والی ہے اور ہم رب کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ محفل سجی ہوئی ہے اور اس میں ایک دوسرے کی باتوں کو سن کے اس پہ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور 4 سوال کیے۔ سائل نے سوال کیا، امیر المومنین سب سے قریب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سب سے زیادہ قریب قیامت ہے اور اس سے زیادہ قریب موت ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا، یا امیر المومنین سب سے واجب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ واجب کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، سب سے زیادہ واجب توبہ کرنا ہے اور اس سے زیادہ واجب گناہ کو چھوڑنا ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا، یا امیر المومنین سب سے عجیب کیا چیز ہے اور اس سے زیادہ عجیب کیا چیز ہے؟ آپ نے جواب دیا، سب سے عجیب دنیا ہے اور اس سے زیادہ عجیب دنیا کا طلبگار ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا، امیر المومنین سب سے مشکل کیا کام ہے اور اس سے زیادہ مشکل کیا کام ہے؟ آپ نے جواب دیا، سب سے مشکل کام انسان کا قبر میں جانا اور اس سے زیادہ مشکل قبر کے لیے توشہ لے جانا ہے۔ یعنی نیک اعمال، لوٹ آؤ اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جاؤ اللہ کی طرف۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو وقت سے پہلے ہوش آ جائے اور سمجھ جائے کہ دنیا کی زندگی صرف آزمائش کے لیے ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، یہ سب چیزیں جو باتیں ہم نے کیں اور اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی موت کو یاد رکھیں اور اس دنیا سے لوٹ جانے سے پہلے اپنے اعمال کو درست کر لیں تاکہ اللہ کے حضور صحیح اور سچا اور سچا مسلمان ہو کے پیش ہو سکیں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت اپنے سے قریب رکھ، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت عطا فرما تاکہ ہم ہر وقت تیرے حضور حاضر رہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیں۔ ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، ہمیں کسی پریشانی میں نہ ڈالنا، ہمیں کوئی دکھ نہ دینا، ہمیں کوئی تکلیف نہ دینا، ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا، تقوی عطا فرمانا۔ اللہ پاک ہمیں ریاضت کرنے کی توفیق دینا اور اپنے سے قریب تر کر لینا۔ آئیے اس کو رب کو پکارتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے اور قریب کر لے اور قریب کر لے اور قریب کر لے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور خوبصورت محفل سجی ہے، باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب جذب فقیر تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ ملامتیہ سے تھا۔ اس سلسلہ کے بانی مشہور صوفی بزرگ حضرت حمدون قصار رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ملامتی سلسلے کے فقیر عوام میں کبھی مقبول نہیں ہوتے، اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ میرے دوست میری صدری کے نیچے ہیں، جنہیں میرے اور میرے خاص دوسرے کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ بازار حسن میں تھا۔ آپ نے مشاہدہ حق کے بعد حسن استماع پر کام شروع کیا، پہلے موسیقی اور پھر دھمال پر۔ موسیقی میں آپ نے عارفانہ کلام کا استعمال کیا اور اس کے سننے سے ہونے والے اثرات کا عملی تجربہ کیا۔ آپ سرکار نے قصیدہ بردہ شریف کے سننے کا بھی حکم دیا، جو فالج کا علاج ہے۔ عارفانہ کلام سننے میں اس بات پر زور دیا کہ لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو سنیں۔ اچھا کلام سننے سے روح میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور دل کو تقویت ملتی ہے، اندھیرا ختم ہوتا ہے، نفسی اوصاف کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان بیماریوں، الجھنوں اور مصائب سے نکل آتا ہے۔ موسیقی اور دھمال کے حوالے سے آپ سرکار پر بے حد تنقید ہوئی
آپ فرماتے ہیں ہر گھر میں موسیقی کو سنا جاتا ہے تو کیوں نہ اس عارفانہ کلام کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جائے۔ جب دنیا کے باعث اللہ سے دوری ہو جاتی ہے اور انسان ابلیس اور نفس کے مکر و فریب میں پھنس جاتا ہے، اپنی پہچان سے لا علمی بھی انتشار قلب کا اہم سبب ہے۔ پھر آپ نے سماعت سورہ رحمان کا طریقہ بتلایا اور اس حوالے سے پی ٹی وی پر رحمان کے موضوع پر 6 ماہ تک پروگرام ہوئے۔ ان پروگراموں کا مقصود تلاوت قرآن پاک کو توجہ سے سننا تھا۔ انسان کے پاس پیسہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی جسمانی بیماری میں شفا صرف من جانب اللہ ہے۔ لوگوں کی اکثریت مہنگے علاج کرانے سے قاصر ہے۔ اگر علاج معالجہ کے لیے خطیر رقم خرچ بھی کر دی جائے تو پھر بھی یہ سب اسباب ہے اور انسانی کوششیں اس کی رحمت و ارادہ کے بغیر بے سود ہیں۔ سماعت سورہ رحمان کے صفاقی پیغام کو بہت پذیرائی ملی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر کا نور ہے اور یہ نور کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے اور اس کا ہر حرف شفا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس کلام پاک کو توجہ سے سنتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے اور وہ بیماریوں، مصائب اور تکلیفوں سے نجات پاتا ہے۔ ہر فرد سورۃ رحمان کو مروجہ طریقے سے سن سکتا ہے اور پھیلا سکتا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے ویب سائٹ www.arrahman.com پر موجود کتاب قرب حق کا مطالعہ کیجیے۔ سورہ رحمان اور قصیدہ بدھ شریف کی آڈیو کے لیے دا الٹیمیٹ ریمیڈی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ قلندر بخاری رحمۃ اللہ علیہ ڈیوٹی کے فقیر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ظاہری نظام کو چلانے کے لیے دنیا داروں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح باطنی نظام جو مخفی ہے اس کے لیے فقیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہر فقیر کو یہ ڈیوٹی مل جائے۔ ایسا فقیر ہمیشہ کوڈز ورڈز استعمال کرتا ہے جس کی فہم مشکل ہوتی ہے۔ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ بابا کے منہ سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کا مطلب بعد میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے پتہ چلتا ہے۔ آپ ہی نے فرمایا جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، وہ جہاں چاہے جب چاہے جو چاہے کرتا ہے اور وہی کرنے والا ہے۔ بندہ جتنا بھی بڑا ولی بن جائے بندہ ہی رہتا ہے اور کبھی بھی رب نہیں بن سکتا۔ قلندر بابا نجومیوں اور جوتشیوں کی طرح پیشن گوئیاں نہیں کرتے تھے بلکہ نوشتہ تقدیر پڑھ کر سناتے تھے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، فقیر اپنی ذات سے فانی اور صفت الہیہ سے باقی ہوتا ہے، لہذا دعویٰ کرنا یا کسی بات سے شہرت حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ آپ معاشرتی برائیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے اور ہمیشہ اصلاح احوال کی بات کرتے، یہی فرماتے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑتا ہے اس کو سخت سزا ملتی ہے، بہتر ہے وقت سے پہلے توبہ کر لو۔ آپ سرکاری ملکی معاملات کے حوالے سے اخبارات میں کالم لکھتے اور ہر ایک کی رہنمائی کرتے۔ اس طرح ایک دفعہ ان کی ملاقات جناب عمران خان سے بھی ہوئی جس میں آپ نے خان صاحب کو سیاست میں مروجہ منافق کے بارے میں بتلایا کہ آپ سیدھے سچے اور کھرے ہیں، یہاں موروثی سیاست کی گندگی ہے، ان سے مقابلہ قدر مشکل ہوگا۔ یہ بات غالباً 2001 کی ہے، اس لیے کہا کہ منافقت سیکھو۔ اس کا مطلب قطعی طور پر منافقت اختیار کرنا نہیں بلکہ ایک آنے والے رہنما کے لیے ایک رہبری تھی۔ آج کل ایک ویڈیو کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ قلندر بابا کی کچھ بڑے سیاستدانوں سے ملاقات ہوئی تو عرض ہے کہ جن کے نام لیے گئے ہیں ان سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ دوسرے اس ویڈیو میں شاید انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بننے کی نوید دی اور پھر کسی حادثے کی نشاندہی کی، تو سب جان لیں کہ قلندر بابا اس قسم کی پیشین گوئیاں نہیں کرتے تھے۔ تیسرے اس ویڈیو میں امیر مختار کے حوالے سے جو بات کی گئی درست ہے لیکن اس کا حوالہ کچھ اور ہے۔ اس وقت جو ہو رہا ہے من جانب اللہ ہے۔ قلندر بابا فرماتے ہیں سوچ بدلے گی تو نظام بدلے گا، چہرے بدلنے سے نظام نہیں بدلتا۔ اللہ پاک اس وطن کو سلامت رکھے۔ اور اب جو قوم میں اپنی حالت کے بدلنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے یہی اللہ کی رحمت کا سبب بنے گا۔ اللہ پاک پاکستان کے ہر محب وطن کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہ دعا لے کے اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں بابا جی نے جو الٹیمیٹ لو کا مشورہ دیا ہے، انکنڈیشنل لو کا، ہم اس پہ چلیں، سب سے محبت کریں، سب سے پیار کریں اور اللہ سے ڈریں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ دینے والا ہے، سورہ رحمان سنیں اور اس کے نتائج دیکھیں اور صحت یاب ہوں اور پوری دنیا میں سورہ رحمان کو پھیلائیں۔ آئیے پکارتے ہیں رب کو بہت پیار سے ڈوب کے کھو کے 3 بار، اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آئیے پھر
ایک دفعہ رب کے حضور حاضر ہو کے دعاؤں کو جو رہ گئی ہیں وہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں خوشیوں میں شامل فرما، یا اللہ ہمیں جسمانی اور جذباتی طاقت کے ساتھ اچھے والدین اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ان کی زندگیوں میں ہماری غلطیوں کے اثر سے بچا، یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کو ہمارے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو شر، آفات، حسد اور شیاطین انسان اور جن سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو کفر، حرام اور تباہی، نقصان، بیماریوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آخرت میں ہمیں یوم القیامت تک صالح اولاد کا سلسلہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام نسب کو جنت الفردوس میں ملا دے، یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین، حفظ القرآن، دائی، ائمہ، علماء اور شہداء کے کام کرنے والا بنا، یا اللہ ان کو ہمارے لیے جنت کا سبب بنا اور جہنم کی آگ سے ڈھال بنا، یا اللہ ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما، یا اللہ آپ غفار ہیں، ہمارے والدین کو معاف کر دیں، یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بڑے پیمانے پر اجر عطا فرمائیں، یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں، یا اللہ ہمیں بڑھاپے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے والدین، بیوی، شوہر کے والدین، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، پوری امت، اولاد سب کے درجات بلند فرما، یا اللہ سب کو بیماریوں اور بڑھاپے کی مشکلات سے بچا، یا اللہ ہمارے اہل و عیال اور امت کے نوجوانوں اور بوڑھوں کے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ انہیں برزخ پر پرسکون وقت عطا فرما جب تک کہ وہ تجھ سے نہ ملیں، یا اللہ ہمیں دجال، یاجوج ماجوج اور یوم آخرت اور فتنوں سے بچا، یا اللہ ہمارے اہل خانہ اور دوستوں کو اولاد عطا فرما جو اولاد کے تحفے کے منتظر ہیں، یا اللہ ہماری دنیاوی ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارے بھائی چارے کو مضبوط کرتے ہیں، یا اللہ خاندانی ازدواجی مشکلات سے گزرنے والوں کے دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کو جنگ کے علاقوں اور ظلم و ستم، عصمت دری، ذبح ذلت سے محفوظ رکھیں، یا اللہ ان کی تکالیف کو دور فرما کے ان کے درجات کو بلند کر دیں، یا اللہ ان جدید دور کے فرعونوں کے ظالموں کو نیست و نابود فرما اور جو محروم مظلوم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نجات فرما، یا اللہ اس شخص پر رحم فرما جس نے یہ دعا لکھی اور جس نے یہ پڑھی اور ان کے لیے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ اس انسان پر رحم فرما جس نے ان دعاؤں کو آگے بڑھایا اور اس سے صدقہ کا ذریعہ بنایا اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کا جواب دے، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے پکارتے ہیں اور یہ دعائیں رب کے حضور پیش کرنے کے لیے اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، آئیے پکاریں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شکر الحمدللہ کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہونے جا رہے ہیں اور ہم سب مل کے اللہ سے دل کھول کے مانگیں۔ خدا سے مانگے بے شک وہ دے گا اور وہی دیتا ہے، تو دل کھول کے مانگیں، جو آپ کا دل چاہتا ہے مانگیں۔ تو کافی چیزیں ہیں، ہم تھوڑی تھوڑی کر کے 2-3 دن میں یہ دعائیں پوری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب العالمین، یا رحیم، یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں ہماری زبان پر شہادت کے ساتھ موت عطا فرما، یا اللہ ہمیں مدینے میں ہونٹوں پر کلمے کے ساتھ موت عطا فرما، یا اللہ ہمارے لیے قبر کو کشادہ کر دے، اس کو نور سے منور کر دے، یا اللہ ہمارا نامہ اعمال علیین میں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے لیے قبر کے سوال کو ہلکا کر دے، یا اللہ ہمیں عبادت کی حالت میں موت عطا فرما اور دوبارہ زندہ کر اسی حالت میں،
یا اللہ ہمیں جزا کے دن خوف، اضطراب اور دہشت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو اپنی کتابیں دوسروں کو خوشی سے دکھائیں۔ یا اللہ ہمیں میزان میں کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں روشنی کی رفتار سے پلسرات کو عبور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ براہ کرم ہماری نیکیاں دوسروں کو نہ دیں۔ یا اللہ ہمیں جنت میں گھر والوں کے ساتھ ملا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو قیامت کے دن دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ یا اللہ ان گناہوں کو معاف فرما جو ہمیں یاد نہیں، اور وہ گناہ جن کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں، یہاں تک کہ گناہوں میں شمار کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو بغض، حسد، نفرت، خود پسندی، دکھاوے اور حسد سے پاک کر دے۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کی خطائیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں کو ایسا بنا کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں۔ اے اللہ ہمیں نرم کلامی عطا فرما، ہماری زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچا، دوسروں کو تکلیف دینے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صحیح عقیدہ، بہترین حافظہ اور دلائل کے ساتھ دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، انہیں اچھی صحت عطا فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بہن بھائیوں اور ان کی شادیوں میں برکت عطا فرما، اپنے ساتھ محبت سے باندھ دے، شیطان کو ہمارا رشتہ نہ توڑنے دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صالح اولاد عطا فرما اور ہمارے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہمیں عربی سمجھنے، لکھنے اور بولنے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہمارے عیبوں کو دیکھنے اور دوسروں سے پردہ کرنے میں مدد فرما۔ یا اللہ ہماری کمائی میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بارے میں دوسروں کی تذلیل، ظلم، مذاق یا فائدہ نہ اٹھانے دیں۔ یا اللہ ہمیں ہمت رکھنے اور صحیح فیصلہ کرنے میں مدد دے۔ یا اللہ عاجزی کے ساتھ میراث چھوڑنے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ زندہ اور مردہ کو معاف فرما دے، برکت دے، مسلمان مظلوموں کو فتح عطا فرما اور ان کے دلوں کو ایمان سے بھر دے۔ آئیے یہ سب دعائیں لے کے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں بڑے پیار سے، ڈوب کے، کھو کے 3 بار۔ اللہ اللہ اللہ۔